سبسکرائب کریں فلاح دارین کو، ساتھ ہی ساتھ بیل بٹن کو دبا دیں تاکہ ہماری اپلوڈ کی ہوئی دینی ویڈیو کی جانکاری آپ تک پہنچے۔ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ فعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان امرأة من خثعم قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ فی الحج ادرک ابی شیخا کبیرا لا یثبت علی الراحلہ افاحج عنہ قال نعم وذلک فی حجۃ الوداع او کما قال علیہ الصلاۃ والتسلیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج میں آپ حضرات کے سامنے حج بدل کے متعلق کچھ گفتگو کروں گا۔ حج بدل کیا ہے؟ حج بدل کس کی طرف سے ہوتا ہے اور حج بدل کرنے والوں کا کیا اجر و انعام ہے، اس سلسلے میں گفتگو کروں گا۔ حج دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک وہ حج جو انسان بنفس نفیس جا کر بیت اللہ شریف کے اندر حج کے اعمال و ارکان کو ادا کرے، اور دوسرا وہ حج جو بیت اللہ شریف تک جانے کی استطاعت نہ رکھتا ہو، عمر دراز ہو، سواری پر سوار ہونے کی طاقت نہ رکھتا ہو، ان پر حج فرض ہو جائے تو اس کی طرف سے کوئی دوسرا جا کر حج کرے، اسے حج بدل کہا جاتا ہے۔ کسی کی عمر زیادہ ہو جائے، حج کے افعال و ارکان کو ادا نہ کر پائے، تو شریعت کے اندر یہ سہولت ہے، ان الدین یسر، دین آسان ہے، ہر افعال کے اندر آسانی ہے، کرنے والوں کے لیے آسانی کہ بیت اللہ شریف تک نہ جا پائے، عمر دراز ہو، تو شریعت کے اندر یہ آسانی ہے کہ اس کی طرف سے کوئی دوسرا جا کر حج بدل کر لے، حج ادا ہو جائے گا۔ حج بدل کے متعلق مختلف روایتوں کے اندر مختلف صحابہ و صحابیات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات فرمائی۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں، بخاری و مسلم کی روایت ہے، متفق علیہ روایت ہے، وہ فرماتے ہیں ان امرأة من خثعم، قبیلہ خثعم کی ایک عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور آ کر عرض کرنے لگی، قالت یا رسول اللہ ان فریضۃ اللہ فی الحج ادرک ابی، اللہ کا فریض حج میرے والد کو آ پکڑا ہے، یعنی حج میرے والد پر فرض ہو چکا ہے۔ ابی شیخن کبیرن، میرے والد کو اس حالت میں حج فرض ہوا ہے کہ میرے والد بڑھاپے کی حالت میں ہے، ان کی عمر زیادہ ہو چکی ہے، لا یثبت علی الراحلہ، اور نہ سواری پر سوار ہونے کی قدرت ہے۔ افاحج عنہ، قبیلہ خثعم کی اس عورت نے، صحابیہ عورت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میرے والد کو اس حالت میں حج فرض ہوا ہے کہ میرے والد بڑھاپے کی عالم کو پہنچ چکا ہے، بڑھاپے کی حالت کو پہنچ چکا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے والد محترم نہ سواری پر سوار ہونے کی استطاعت ہے، قدرت ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، اپنے والد کی طرف سے حج کر لو، تم اپنے والد کی طرف سے حج کے جتنے اخراجات ہیں دوسرے کو دے کر حج کرواؤ یا خود کر لو۔ اسی طرح مشکات شریف کے اندر ایک روایت ہے کہ ایک صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال فرمایا کہ میری ہمشیرہ، انہوں نے حج کی منت مانگی تھی، حج کی نظر کی تھی، مگر ان کی یہ منت پورا ہونے سے پہلے ان کا انتقال ہو چکا ہے،
کیا میں اپنے ہمشیرہ کی طرف سے حج ادا کروں؟ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے نظر مانی، منت مانی، تو حج فرض ہو چکا ہے، کیا میں ان کی طرف سے حج بدل ادا کروں، حج بدل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ان کے ذمے کسی کا قرض ہوتا کیا تم ادا کرتے؟ صحابہ نے فرمایا ضرور ادا کرتے۔ آپ نے فرمایا یہ بھی اللہ کا قرض ہے، ان کی طرف سے تم حج بدل کرو۔ چنانچہ مشکات شریفی کے اندر ایک صحابی کا قصہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحابی نے فرمایا کہ میرے والد بوڑھے ہو چکے ہیں، نہ وہ حج کو جا سکتے ہیں، حج کر سکتے ہیں، نہ عمرہ کر سکتے ہیں، نہ سواری پر سوار ہو سکتے ہیں، میں کیا کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کی طرف سے حج بھی کرو، عمرہ بھی کرو۔ ان تمام حدیثوں سے حج بدل کا ثابت ہونا مذکور ہے۔ چنانچہ کنز کے اندر ایک روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جن کے والدین انتقال ہو جائے ان کی طرف سے اگر کوئی حج کرے تو ان کے والدین کو اللہ تعالی جہنم سے نجات عطا فرمائیں گے، اور ساتھ ہی ساتھ پورے حج کا ثواب انہیں مرحمت فرمائیں گے، ان میں سے کچھ کمی بیشی نہیں ہوگی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اسی حدیث کے اندر فرمایا کہ کسی رشتہ داروں کے لیے اس سے بڑھ کر صلہ رحمی نہیں کہ اس کے انتقال کے بعد اس کی طرف سے حج بدل کرے اور اس حج کا ثواب ان تک پہنچائے ایصال ثواب کے طور پر۔ محترم سامعین، جو شخص کسی کی طرف سے حج بدل کرتا ہے، حج بدل جو شخص کسی کے بدلے میں حج کیا اسے بھی اللہ تعالیٰ ثواب مرحمت فرماتی ہے۔ ایک روایت کے اندر آتا ہے، یہ کنز کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج بدل کی وجہ سے، ایک حج کرنے کی وجہ سے 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ ثواب مرحمت فرماتے ہیں، برابر برابر ان کی ثواب، ان کی صلہ میں کچھ کمی نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يدخل بالحجۃ الواحدۃ، اللہ رب العزت ایک حج کی وجہ سے 3 لوگوں کو ثلاثۃ نفر الجنہ، ایک حج کی وجہ سے 3 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں، ایک حج بدل کی وجہ سے۔ آپ نے فرمایا المیت، جس کی طرف سے کوئی حج بدل کرے، کسی کا انتقال ہو جائے، اس کی طرف سے کوئی حج کرے تو اللہ رب العزت ایک تو میت کو، اس موتا کو اللہ رب العزت جنت میں داخلہ نصیب عطا فرماتے ہیں۔ اور دوسرا والحاج، اور جو اس کی طرف سے کوئی حج بدل کرے، جو حج کے ارکان اور افعال کو ادا کرنے کے لیے بیت اللہ شریف تک جائے، اللہ تعالیٰ انہیں بھی جنت میں داخلہ نصیب فرماتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے حبیب نے فرمایا والمنفذ لذالک، اور تیسرا وہ شخص جو اس حج کی ادائیگی کے لیے روپیہ دے، وارث کو بھی جو حج بدل کروا رہا ہو، موتا کی طرف سے، مردہ کی طرف سے، اللہ رب العزت وارث کو بھی، اس روپیہ اور رقم دینے والے کو بھی اللہ تعالی جنت میں داخلہ نصیب عطا فرماتے ہیں۔ چنانچہ ایک دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج بدل کرنے والے کو اتنا ہی ثواب مرحمت فرماتے ہیں جتنا کہ جس کی طرف سے حج کرے اتنا ہی ثواب مرحمت فرماتے ہیں۔ اسی طرح ایک روایت کے اندر آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج بدل کی وجہ سے 4 لوگوں کو اللہ رب العزت اجر و ثواب سے نوازتے ہیں۔ ایک تو وصیت کرنے والے کو، کسی کا انتقال ہوا، وصیت کر جائے کہ میری طرف سے حج ادا کرے، تو اس مردے کو، اس وصیت کرنے والے کو اللہ رب العزت ثواب سے نوازتے ہیں۔ اور دوسرا وصیت لکھنے والے کو، تیسرا حج کرنے والے کو، چوتھا جو حج کے اخراجات برداشت کرے، وارث کو جو حج کی ادائیگی کا رقم دے، اسے بھی اللہ رب العزت ثواب سے نوازتے ہیں۔ محترم سامعین، حج بدل جو کرے اس کے لیے یہ بات قابل لحاظ ہے
کہ اخلاص کو ملحوظ رکھے، اللہ کے رضا کے لیے وہ حج کرے، کسی دنیاوی منفعت کے لیے نہ کرے۔ حج کے اندر اللہ کی رضا ہو، دنیاوی منفعت نہ ہو، کسی تجارت اور یا کسی مشغلہ کے لیے وہ حج نہ کرے۔ اگر کوئی شخص دنیاوی منفعت کے لیے حج کرتا ہے، حج بدل، تو یاد رکھیے جس کی طرف سے وہ حج کر رہا ہے اس کا حج ادا ہو جائے گا، مگر حج کرنے والوں کو اللہ رب العزت وہ ثواب، وہ صلہ عطا نہیں فرمائیں گے۔ چنانچہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اتحاف کے اندر لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص حج بدل کے لیے اجرت لیتا ہے، گویا کہ اس نے دین سے دنیا کمایا۔ اور امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو شخص دین سے دنیا کماتے ہیں، یاد رکھیے اللہ رب العزت اسے دنیا عطا فرماتے ہیں، مگر کوئی دنیا سے اگر دین کمانا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ لہٰذا حج بدل کے اندر اللہ کی رضا کے لیے اخلاص کو بھی، نیت کو بھی خاص، نیت کا بھی خاص لحاظ رکھے، کسی منفعت کے لیے، کسی نفع کے لیے حج نہ کرے۔ محترم سامعین، یہ حج بدل اگر کسی پر اس حالت میں حج فرض ہوا ہو کہ وہ بیت اللہ شریف تک نہ جا سکے، حج کے ارکان و افعال کو نہ ادا کر سکے، کسی دوسرے کو بھیج کر وہ حج کروائے، حج بدل یہ ہے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔